اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال مولانا الامام حسین علیہ السلام عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر لأنها لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للفناء وأهلها للبلاء فجديدها بال ونعيمها مزمحل وسرورها مكفهر والمنزل البلغة والدار القلعة فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام محرم الحرام نزدیک ہے، اسی مناسبت سے مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ جو اپنی آخری اوقات میں، آخری عمر میں آپ نے ایراد فرمایا۔ ممکن ہے یہ کوفہ شام والوں سے آپ مخاطب ہیں۔ آپ نے فرمایا عباد اللہ، اے بندگان خدا، اتقوا اللہ، تقوی الہی حاصل کرو، وکونوا من الدنیا علی حذر، اور اس دنیا میں تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیوں؟ لأنها لو بقي عليها أحد أو بقيت لأحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا۔ کیونکہ اگر اس دنیا پر کسی نے اگر زندہ رہنا ہو، یا یہ دنیا کسی کے لیے اگر باقی رہنا ہے، تو سب سے زیادہ حقدار انبیاء الہی اور اولیاء الہی ہے۔ کیوں؟ ان اولیاء الہی نے اپنے تمام امتحانات میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں، اور سب سے زیادہ کامیابی صبر و استقامت کے ساتھ ان انبیاء الہی نے ان کا امتحان دیا ہے، پاس کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا ہونے کے لیے اور اس دنیا میں رہنے والوں پر یہ امتحان کے لیے اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ بس اس دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا ہے، اور یہ دنیا نہ کسی کے لیے باقی رہنی ہے، بلکہ اس دنیا سے سب نے جانا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا مولا امام حسین علیہ السلام نے عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر لأنها لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء۔ کیونکہ یہی انبیاء الہی تھے جو سب سے زیادہ انہوں نے امتحانات میں انہوں نے صبر و استقامت کی اور رضا الہی کو حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امتحان پر انہوں نے شکر ادا کیا، اور ہر امتحان پر وہ لوگ راضی رہے، لیکن پھر بھی وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس دنیا میں جو ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سمجھ لیں آپ اور ہم اس دنیا میں اس وقت اپنا پرچہ دے رہے ہیں۔ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں آپ اور ہم 3 گھنٹہ آپ کے لیے اور میرے لیے وقفہ دیتے ہیں، اس 3 گھنٹے میں اگر آپ نے اپنا جو کچھ لکھ دیا اور اس کے بعد آپ سے وہ پرچہ چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ممکن ہے آپ کے لیے 60 سال، میرے لیے 50 سال، یا کسی کے لیے سب سے زیادہ 100 سال آپ کو اور مجھے عمر ملے، لیکن اس کے بعد آپ اور میرا وقفہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس وقت ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں۔ بس جو اور آپ اور ہم جب اس دنیا میں آ رہے ہیں
اور اس دنیا میں آپ اور میرا جو کردار ہے، جو عمل ہے، جو رفتار ہے، جو گفتار ہے، یہ سب آپ کے اور میرے پرچے میں، نامہ اعمال میں کرام الکاتبین جو ہے وہ ثبت کر رہے ہیں۔ بس سمجھ لیں آپ اور میں اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے جب اس دنیا سے ہم جائیں گے اور وہاں پر جب ہم پہنچیں گے، وہاں پر جو ناز و نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے لیے اور میرے لیے نصیب ہوں گی، وہ تمام کے تمام آپ کے اور میرے اعمال کے وہ نتیجے ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے یہاں سے بھیجا ہے وہاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے ملنا ہے۔ لہٰذا مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں تم ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو، اور آگے اس دنیا کی خصوصیات بتاتے ہیں، فجدیدها بال، اور اس کی جو نیکیاں ہیں یا جو رنگینیاں ہیں، جو جدید جدید چیزیں ہیں، تازی تازی چیزیں ہیں، فجدیدها بال ونعیمها مزمحل، یہ جو جدید چیزیں ہیں، یہ جو اس کی رنگینیاں ہیں، یہ ماند پڑ جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ فجدیدها بال ونعیمها مزمحل، اور اس میں جو کچھ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات، جو نعمتیں آپ کے لیے اور میرے لیے فراوانی میں دیے ہیں، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بھی ختم ہونے والی ہیں۔ فنعیمها مزمحل وجدیدها مکفہر، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے لیے دیا ہے، یا جو یہاں پر جو شیرینیاں ہیں، جو یہاں کی نیکیاں ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ تمام کے تمام، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دنیا کو وحاظ الدار القلعہ، یہ قلع قمع ہونے والی جگہ ہے، اور یہ ایک ایسا گھر ہے جو بالکل ختم ہو جانے والی، اور یہ ٹوٹ پھوٹ جانے والا گھر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر اگر ایسا ہے تو فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بس اے بندگان خدا تقوی الہی حاصل کرو، اور زاد راہ تم اپنے لیے حاصل کرو، کہ یہی زاد راہ ہے جو آپ اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے آگے بھیجتے ہیں، وہی کل ہمارے لیے کام آئے گا۔ اسی لیے مثال دی ہے اس دنیا کو، دنیا کی مثال امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کس چیز سے آپ نے اس کی مثال دی؟ الدنیا کمثل الحیہ لین مسها وقاتل سمها، یہ دنیا جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس دنیا کی مثال اس سانپ کی ہے کہ جس کے اوپر جو کھال ہے، اس کے جو پوست ہے یا اس کا جو کھال ہے بہت بہترین، اس میں یعنی نقاشی کی ہوئی ہے، اس میں مختلف قسم کے رنگ برنگ کے جیسے پھول لگے ہوئے ہیں، ایسے نقش و نگار اس کے جسم پر ہے، بہت ہی نرم ہے، لیکن اس کا اندرونی حصہ جو ہے وہ زہر سے، زہر حلاہل سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ بس یہ اس دنیا کی بھی مثال اسی طرح ہے کہ یہ دنیا جو ظاہری دیکھنے والی، دیکھنے میں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اندر سے یہ زہر سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ازمن پسران راز سر صدق بگوید، کزما و شما برد به عالم پدر چند۔ اس کو دوبارہ سے وہ کرنا ہے، ازمن پسران راز سر صدق بگوید، کزما و شما بود به عالم پدر چند، رفتند و نبردند به همراه کفن پیش، ما داشتنی با داشتنی گنج پر از سیم و زر چند۔ کس دنیا میں آپ اور میرے لیے، یہ شاعر یہ بتا رہا ہے، یعنی دنیا آپ کو اور مجھے نصیحت کر رہی ہے کہ اے لوگو، اے دنیا میں رہنے والو، ازمن پسران راز سر صدق بگوید، تم لوگ سچائی کے ساتھ اپنی اولاد کو
اور بچوں کو تم بتا دو، اپنے سے یعنی دوسروں کو تم بتا دو، اپنی اولادوں کو بتا دو، وہ بھی سچائی کے ساتھ بتا دو۔ کیا بتائیں؟ کزما و شما بودے بے عالم پدر چند، کہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ، بہت سارے آبا و اجداد جو اس دنیا میں زندگی گزارتے تھے، یہاں پر وہ ہماری طرح بھی وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن رفتند و نبردند بہمرہ کفنی پیش، کفن کے یعنی 2 گز کفن کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں گیا۔ وہ لوگ صرف اور صرف یعنی 2 یا 3 گز کفن لے کر ساتھ لے کر گئے، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں گئے۔ باداشتنی گنجب پر از سیم و زر چند، اگرچہ ان کے پاس بہت کچھ تھا، خزانے تھے ان کے پاس، جو زر و زیور سے پر خزانہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس خزانے میں سے کوئی چیز وہ ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں یہی 2 گز کفن یا 3 گز کفن جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اس دنیا سے ہم نے لے کر جانا ہے۔ اسی لیے ایک دانشمند نے بہت خوب کہا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، جو بہت بڑا مالدار تھا، اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو جاؤ مجتہد سے یہ سوال لے کر آؤ، یہ اجازت لے کر آؤ کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے کفن کے ساتھ کوئی جوراب بھی پہنا دے۔ تو وہ بچے جو ہے ان مجتہدین کے پاس گئے، جا کر انہوں نے یہ سوال اپنے باپ کا جو ہے یہ پیغام پہنچا دیا، تو مجتہد نے اجازت نہیں دی، بھائی اجازت نہیں ہے۔ واپس آ گئے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ دوسرے یعنی مجتہد کے پاس جاؤ، ان سے اجازت لے لو کہ مجھے کفن کے ساتھ جو ہے ایک جوراب بھی پہنا دے۔ دوسرے کے پاس گئے، دوسرے نے بھی اجازت نہیں دی، تیسرے کے پاس، تیسرے نے بھی اجازت نہیں دی۔ اس وقت اس دانشمند شخص نے کہا، بیٹو مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے پاس جو مال دولت کی فراوانی تھی، اگرچہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اتنے مال دولت موجود ہے، لیکن ان مال دولت میں سے میں صرف ایک جوراب بھی اپنے لیے لے کر نہیں جا سکا۔ تو میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میرے بعد جو مال دولت تیرے ہاتھ لگے، تمہارے ہاتھ لگے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس مال دولت کے پیچھے تم لوگ آپس میں لڑ پڑو اور آپس میں تم لوگ قتل و غارت میں مصروف ہو جا۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مال و دولت تو ہے، لیکن اس مال و دولت میں سے کوئی چیز لے کر نہیں جانا ہے۔ یہ یعنی اس شخص کے لیے جو شخص اپنے ان مال و دولت میں سے جو اپنی زندگی میں اپنے لیے زیادہ راہ اگر وہ آگے بھیجتا ہے تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ صرف یہاں پر محفوظ کرنا، مال دولت جمع کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس مال دولت کو ایک وسیلہ بنانا، جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کن نظارہ، مال و دولت دنیا جو ہے وہ ایک اینک کی مثال ہے۔ اینک کو اگر آپ ہدف بنا کر اس اینک کے شیشے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی پڑ جائے گی۔ آنکھیں ہماری اندھی ہو جائے گی، لیکن اس شیشے کے ذریعے اگر آپ اور ہم دیکھنا چاہیں تو اس شیشے کے ذریعے ہم بہت باریک چیزوں کو ہم صاف صاف ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مثال ہے کہ اس دنیا کو اگر آپ نے ہدف بنایا، میں نے اگر ہدف بنایا تو ہمیں یہ اندھا کر دے گی یہ دنیا، لیکن اگر اس کو وسیلہ بنایا تو اسی کے ذریعے ہم بہشت کو اپنے لیے ہم خرید سکیں گے۔ مصائب سے ذہن جو مصائب ذہن میں تم چھم سے جدا تو خیر وہاں درمیانی دکھو سوچ پتہ یہ تھا کٹ کٹ پہ دکھ دے۔ ہاں ہاں چلو ادعائے کلمہ بس۔ عزیزان محترم، دنیا کے مال و دولت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ جو آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، اگرچہ آپ نے اپنے دشمنوں سے یا کوفہ و شام والوں سے آپ مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، لیکن یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے کہ اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو، اس دنیا کے فریب میں مت آنا،
اس دنیا میں تم امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کا جو امتحان ہے اس میں تم پاس کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا کسی کے اوپر رحم نہیں کرے گی۔ اور اسی لیے فرمایا دنیا بأہل خویش ترحم نمی کند، آتش امان نمی دہت آتش پرست را۔ دنیا کسی کے اوپر یہ رحم نہیں کرے گی، جس طرح جو آتش پرست لوگ ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اسے کیا آگ نہیں جلائے گی؟ آگ اسے جلائے گی۔ تو اسی طرح یہ دنیا آپ کے لیے اور میرے لیے بنائی ہے اس دنیا کو، لیکن اس دنیا سے اپنے اہداف کو لے کر اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہے پروردگارا، ہمیں اس دنیا کے فریب اور اس دنیا کے زرق و برق کے اس لالچ میں سے ہمیں نجات دلا دے، اور اس دنیا میں ہمیں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔